الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من القيام إلا السهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے. ایمان کے تقریباً 30 شعبے الحمدللہ بیان کیے جا چکے ہیں. ایمان کا 31واں شعبہ ہے روزے رکھنا. رمضان المبارک قریب بھی آ رہا ہے اور رمضان المبارک کی خاص عبادت یہ روزے ہیں، اور روزے ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس لیے یہاں سے اس 31ویں شعبے پر انشاءاللہ کچھ ہفتوں تک اسی پر بیان چلے گا. رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ ہمیں اس کے مقصد پر غور کرنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر سال رمضان المبارک رکھا ہے. سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا یہ ہر سال آتا ہے. اس کے آنے کا مقصد اور اس کے لائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل رمضان المبارک کے لائے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کا تعلق خاص انسان کو نصیب ہو جائے، یہ رمضان المبارک کا علماء کرام کہتے ہیں کہ مقصد ہے. اسی لیے رمضان المبارک کی عبادتیں دیکھیں تو ساری عبادتیں تقریباً ایسی ہیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں انسان کے اور اللہ کے درمیان، کیونکہ 11 مہینے میں بہت زیادہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دلوں پر گندگی، گناہوں کی وجہ سے میل کچیل، روح ہماری بہت زیادہ آلودہ، ناپاک اور گندی ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو عبادت کے لیے کیا. انسان کی پیدائش کا مقصد تو عبادت، تو اب اور خاص طور سے وہ عبادت جس میں خالص اللہ کی بندگی ہو، خالص اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا، اللہ کے سامنے اپنی ذلت، اپنی عاجزی، نیاز مندی کو ظاہر کرنا، یہ والی عبادت انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ مہربان ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کا بھی خیال رکھا. ہم انسان ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، انسان ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ہمارے تقاضے اور ضروریات ہیں. تو ان کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا، ان کاموں کا بھی ہمیں حکم دے دیا، ان کاموں کی بھی اجازت دے دی. اور اگر ان کاموں کو انسان صحیح نیت سے کر لے، جو اپنی ضرورت کے کام ہیں، دنیا کے کام ہیں، اپنے خواہشوں کے کام ہیں، ان کو بھی اگر صحیح نیت سے کر لے تو اس کو بھی عبادت بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ اب دیکھیں یہ، حالانکہ کھانا انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، اپنی لذت اور مزے کے لیے کھاتا ہے، کھانے سے انسان کو کتنا مزہ اور سکون ملتا ہے اور کتنی اس کو طاقت ملتی ہے، لیکن جو کھانا کھا کر شکر ادا کرے، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ روزے میں کتنی مشقت ہے، تو روزہ رکھ کر جو صبر کرتا ہے اس کو جو مقام اور جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ انسان اگر اسلامی طریقے پر، شریعت والے طریقے پر کھانا کھا لے تو یہ ان دنیاوی کاموں کو بھی، دنیاوی ضروریات کو بھی اللہ رب العزت نے عبادت بنا دیا ہے۔ لیکن انسان ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، پیدا تو اصل ان عبادتوں کے لیے ہوا ہے جس میں خالص عبادت کا معنی پایا جاتا ہو، جس میں خالص عبادت کا مفہوم، انسان اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ بن کر پیش کرے، اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں خالص عبادت ہیں، اس میں دنیا کا پہلو نہیں، یہ صرف عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان عبادتوں کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان چونکہ دنیاوی ضرورتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، دنیاوی کام کاج اور تقاضے لگے ہوئے ہیں، تو 11 مہینے میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا میں لگ کر، دنیاوی تقاضوں میں لگ کر، دنیاوی تقاضوں کو پورا کرتے کرتے، بازار میں زیادہ وقت گزار کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ اپنا دل اور اپنی روح کو گندا کر لیتا ہے، اللہ سے تعلق اس کا تقریباً ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو اپنے اندر پھنسا لیتی ہے، مشغول کر لیتی ہے، انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہے۔ دنیا ایسی چیز انسان کو اتنا مشغول کر لیتی ہے، اپنی طرف اتنا کھینچ لیتی ہے، اپنے اندر اتنا پھنسا لیتی ہے کہ انسان بعض مرتبہ نعوذ باللہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، دنیا میں لگ کر، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے اتنا دنیا اپنے آپ میں پھنساتی ہے انسان کو، دنیا اپنی طرف اتنا کھینچتی ہے، دنیا اتنی خطرناک چیز ہے، انسان کو اتنا پھنساتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ واقعات سنتے رہتے ہیں، پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، دنیاوی عہدوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، ہزاروں واقعات پیش آتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کیسے اپنے آپ کے اندر انسان کو مشغول کرتی ہے، کیسے انسان کو ناشکرہ بناتی ہے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں واقعہ بیان کیا گیا کہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک ابرس کوڑ کی بیماری تھی، ایک گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں آتے تھے، اور ایک اندھا تھا۔ اب ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ اس آدمی کے پاس گیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، سفید چٹے اور اس کو گوشت جھڑنا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ میری بیماری دور ہو جائے، کوڑ کی جو بیماری ہے بیماری دور ہو جائے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، اتنا برا حال ہے کہ کوئی میرے قریب نہیں آتا، کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے، وہ انسانی شکل میں آیا تھا فرشتہ، اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اب تمہیں مال، کون سا مال پسند ہے، کون سا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے اس کو اونٹ اور اونٹنی دے دیے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا جو جس کے سر پر بال نہیں آتے تھے، اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میرے سر پر بال نہیں آتے، میں ہمیشہ گنجا ہی رہتا ہوں، لوگ مجھے چڑھاتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ اچھا تم اس کو دور کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے وہ بھی اچھا ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کچھ مال چاہیے؟ اس نے کہا ہاں گائے چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کو گائے دے دی۔ تیسرا اندھا تھا جس کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں، اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، کوئی میرے قریب نہیں آتا، کوئی میری خدمت نہیں کرتا، میری یہ بیماری دور ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کی بیماری دور ہو گئی۔
دی. اب اس کو پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے, کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں چاہیے, تو بکری دے دی. اب تینوں اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا, تو تینوں کی جانوروں میں, تینوں کے مال میں خوب برکت ہوئی. پہلے والے کے پاس اونٹ جنگل کے جنگل بھر کے ہو گئے, دوسرے والے کے پاس گائے, اتنی برکت ہوئی کہ پورے وادی اور جنگل بھر گیا. تیسرے والے کے پاس بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ پورا جنگل بھر گیا. اب پھر فرشتہ آیا. دیکھیے دنیا کیسے انسان کو اپنے اندر پھنساتی ہے, کیسے مشغول کرتی ہے, کیسے غافل کرتی ہے, کیسے اللہ سے دور کرتی ہے, اور انسان دنیا میں اپنی کیسی اوقات بھول جاتا ہے. انسان پیسہ آنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو فرشتہ پہلے والے کے پاس آیا, ابرس, جس کو کوڑ کی بیماری تھی, وہ فقیر کی شکل میں آیا اور اس سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اس نے کہا کہ نہیں, میرے بہت تقاضے ہیں, میرے پیچھے بہت ضروریات ہیں. حالانکہ اس کے پاس جنگل بھر کے اونٹ تھے, ایک دو اونٹ دے دیتا تو کیا بگڑ جاتا, لیکن نہیں, اپنی اوقات بھول گیا, دنیا میں مشغول ہو گیا, غافل ہو گیا اللہ سے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے تقاضے بہت ہیں, میری ضروریات اور ذمہ داریاں بہت ہیں, میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو فرشتے نے اس کو یاد دلایا کہ یاد کرو, ایک وقت تھا تمہیں کوڑ کی بیماری تھی, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تم فقیر بھی تھے, بیمار بھی تھے, کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو باپ دادا سے, پشتوں سے ہمارا مال چلا آ رہا ہے. یہ اوقات سے نکل جاتا ہے انسان, پشتوں سے, ہم باپ دادا کے زمانے سے ہم تو مالدار ہیں. فرشتے نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم یہ کہہ رہے ہو, مجھے اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا, میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں پہلی حالت میں لوٹا دے. دوبارہ وہ بیمار ہو گیا اور پورا مال اس کا چھن گیا. دوسرے کے پاس گیا فرشتہ, دوسرے سے پوچھا, دوسرے سے بھی مانگا, گائے تھی اس کے پاس جنگل بھر کر, اس سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے پیچھے بھی بہت تقاضے ہیں, بہت ذمہ داریاں اور ضرورتیں ہیں, میں تمہیں نہیں دے سکتا. تو اس نے, فرشتے نے اس کو بھی یاد دلایا کہ تم پہلے گنجے تھے, تمہارے سر پر بال نہیں تھے, کوئی تمہارے قریب نہیں آتا تھا, غریب بھی تھے, اللہ نے تمہیں نوازا ہے, اس میں سے تھوڑی سی میری مدد کر دو. لیکن نہیں, وہ بھی اپنے اوقات بھول گیا. اس نے کہا کہ نہیں, ہم بھی باپ دادا کے زمانے سے مالدار ہیں, پشتوں سے ہم مالدار ہیں, میں کیوں اپنا مال دوں. فرشتے نے کہا اچھا ایسا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تھے. وہ دوبارہ گنجا ہو گیا, اس کا سارا مال چلا گیا. تیسرے کے پاس گیا فرشتہ اور اس سے پوچھا, اس سے مانگا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. تو وہ جو اندھا تھا وہ بہت شکر گزار تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال آنے کے باوجود بھی نہیں بدلتے, ان کی حالت نہیں بدلتی, وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں. تو یہ بیچارہ اندھا جو ہے انہی میں سے تھا. اندھے نے کہا کہ ہاں بھائی, واقعتاً میں پہلے بہت غریب بھی تھا, اندھا بھی تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے مجھے نوازا ہے. یہ جتنی بکریاں ہیں جنگل میں, اس میں سے تمہیں جتنا پسند ہو لے کر چلے جاؤ, اٹھاؤ اور لے کر جاؤ. تو فرشتہ خوش ہو گیا, کہا کہ میں امتحان کے لیے اللہ کے پاس بھیجا گیا تھا, تم امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. تو خیر بات چل رہی ہے کہ یہ دنیا دیکھو, 11 مہینے ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا ہمیں پھنسا لیتی ہے, دنیا ہمیں اپنی محبت میں جکڑ لیتی ہے, دنیا ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے, آخرت کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے. انسان دنیا میں لگ کر بہت مشغول ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی بھرپائی کے لیے کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا کہ رمضان المبارک میں ہم دنیا کی غفلت سے نکل جائیں, ہم دنیا کی محبت سے نکل جائیں, دنیا سے دور ہو جائیں, اللہ سے قریب ہو جائیں. دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں نے جو ہمارے دل کو بیمار کر دیا ہے, ہماری روح کو گناہوں نے اور دنیا کی محبت نے جو گندا کر دیا ہے, تو ہماری روح پاک صاف ہو جائے, اللہ سے ہمیں قرب حاصل ہو جائے. اسی لیے رمضان کی ہر عبادت اللہ کا قرب, اللہ کا نزدیکی مقام انسان کو دلانے کے لیے. روزہ ہے, روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. انسان اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. عام دنوں میں ہم بھوکا اور پیاسا نہیں رہتے, جب چاہے کھانا کھا لیتے ہیں, جب چاہے پانی پی لیتے ہیں, جب چاہے شادی شدہ انسان اپنی بیوی سے مل لیتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں اللہ کی محبت میں, اللہ کے حکم پر دن بھر ان چیزوں سے انسان رکا رہتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, شدید بھوک کے باوجود, سخت بھوک کے باوجود, سخت پیاس کے باوجود پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو روزہ اسی لیے فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بھی, روزے سے انسان کو اتنا اللہ کا قرب,
اور اللہ کے نزدیک مقام حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ، کسی عبادت کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ہے، کسی عبادت کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ہے جو روزے کے بارے میں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اخلاص روزے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان کو قرب اللہ کا روزے میں ملتا ہے، بھوک، فرشتوں کی مشابہت، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں اس میں انسان نہ کھا پی کر گویا اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کی صفت ہے نہیں کھانا نہیں پینا، نہیں کھانا، اللہ کی ذات کھانے سے پاک ہے، اللہ کی ذات پینے سے پاک ہے، تو انسان جو ہے بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، اس لیے انسان کو اتنا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو رمضان میں جتنی عبادتیں ہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، روزہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے تراویح، دوسری جو اہم عبادت ہے تراویح، وہ بھی اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ 20 رکعت تراویح ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ 20 رکعت تراویح میں دیکھیں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ کتنے سجدے؟ 40 سجدے، اور ایک ایک سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اقرب ما یکون العبد من ربہ تبارک و تعالی وهو ساجد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حال میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے اس میں فرمایا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ 30ویں پارے کی آیت ہے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، یعنی 40 مرتبہ روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ روزانہ 40 اللہ کے مقامات قرب ہمیں حاصل ہوتے ہیں رمضان میں۔ 40 سجدے کروائے جا رہے ہیں، اس لیے اہتمام سے تراویح پڑھنی چاہیے، اہتمام سے تراویح پڑھنی چاہیے، شوق سے تراویح پڑھنی چاہیے، تھوڑا پیٹ ہلکا رکھ کے تراویح پڑھنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، ہم اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ تراویح میں بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، دل نہیں لگتا، آدھی تراویح نیند میں گزر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ پیٹ ہلکا رکھیں تاکہ ہماری تراویح اچھی ہو جائے، اور تراویح میں ہم سجدے میں اللہ کا قرب محسوس کریں، سجدے میں ہم اللہ کا قرب محسوس کریں، ہمیں محسوس ہو کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں۔ تو دوسری عبادت رمضان میں یہ ہے، دیکھو ہر عبادت اللہ سے قریب کرنے والی ہے، روزہ بھی اللہ سے قریب کرنے والا، اور تراویح سجدے زیادہ سے زیادہ یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے صبر کا مہینہ اس کو کہا گیا شہر الصبر، صبر بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اتنا اونچا عمل ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ صبر والے اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ دیکھیے ان کا مقام کیا ہے، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ ہم وزیر اعظم کے ساتھ یہ الگ ہے، اس میں اتنا مزہ نہیں ہے، وزیر اعظم ہمارے ساتھ، اس کا مقام زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ٹھیک ہے، اس میں زیادہ قرب نہیں ہے، زیادہ نزدیکی نہیں ہے، اس میں زیادہ مزہ نہیں ہے، سب پورا ملک ہے بھائی وزیر اعظم کے ساتھ، لیکن وزیر اعظم کہے کہ میں فلاں کے ساتھ، یہ بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر والے اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کتنا بڑا فرق، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو رمضان میں صبر ہوتا ہے، انسان کھانے سے رکا ہوا ہے، پینے سے رکا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن صبر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دل چاہ رہا ہے کہ میں غیبت کر لوں، لیکن صبر کر رہا ہے، میرا روزہ ہے۔ کوئی جھگڑنے آ رہا ہے تو انسان اس سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میرا روزہ ہے، صبر کر رہا ہے، برداشت۔ تو رمضان صبر بھی اللہ کے قریب کرنے والا۔ اسی طریقے سے رمضان کو کہا گیا شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کا غم ہلکا کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ دوسرے انسان کی مدد میں لگا رہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری، ایک دوسرے کا غم ہلکا کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی عمل اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ تو رمضان میں جتنے اعمال ہیں سب اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، جتنے اعمال ہیں سب اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان اعمال کو اس نیت کے ساتھ کریں، اس شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ کریں، عمل سے گزر نہ جائے اللہ کے لیے۔ ہم لوگ بس رمضان آتا ہے اور
رمضان ہم سے گزرتا ہے اور ہم رمضان سے گزر جاتے ہیں. نہیں، ہر عمل کے وقت نیت کریں، اپنے اندر وہ شعور اور احساس پیدا کریں، اپنے نیت کریں، شعور اور احساس کہ میں ان اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. یہ نیت کے ساتھ اور اس اندر کی فکر کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو پھر یہ رمضان انشاءاللہ سب سے بہترین رمضان بن جائے گا. آج تک رمضان ایسا نہیں گزرا ہوگا اگر ہم شعور اور احساس اپنے اندر پیدا کریں. صرف عبادتوں سے ہم، روزوں سے ہم گزر جائیں، اعمال سے ہم گزر جائیں، رمضان سے ہم گزر جائیں تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ نیت کے ساتھ مومن ہیں ہم، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ کہ نہیں ان اعمال کے ذریعے مجھے کیا مل رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اس نیت کے ساتھ اعمال کریں. اس لیے رمضان مبارک آ رہا ہے، ترتیب بنائیں. رمضان کو وصول کرنے کے لیے سب سے اہم عمل جو ہے اس کی نظام الاوقات متعین کریں. کوئی بھی کام جو ہے ترتیب سے، اگر انسان ترتیب بنا لے، اس کا وقت متعین کر لے تو کام ڈھنگ سے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. جب تک کہ ترتیب نہیں بنائی جائے گی تو پھر ہم رمضان سے گزر جائیں گے، رمضان ہم سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. نظام الاوقات متعین کریں. کتنے گھنٹے کمانا ہے، کمانے میں کچھ گھنٹے کم کر سکتے ہوں تو بالکل کم کریں. یہ آخرت کا، عبادتوں کا خاص سیزن ہے، اس میں ڈائریکٹ والی عبادت زیادہ کرنی ہے جس سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. ڈائریکٹ عبادت جو ہے جیسے نماز، روزہ، دعائیں، تلاوت، یہ ڈائریکٹ عبادتیں ہیں. یہ عبادتوں میں زیادہ وقت لگانا ہے. اس لیے دنیا کے کام کاج اگر پہلے 8 گھنٹے کرتے تھے تو 6 گھنٹے پر لے آئیں، 5 گھنٹے پر لے آئیں. عبادتوں کے لیے 1-2 گھنٹے دنیا کا کام کم کریں. یہ نہیں اللہ معاف کرے کہ ہم نے رمضان کو ہی کمانے کا موسم بنا دیا. پہلے تو اتنا دکان پر وقت نہیں دیتے تھے، رمضان میں اس سے زیادہ دے رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے رمضان کا؟ آخرت کا سیزن کیسے ہوا؟ یہ آخرت کا سیزن ہے، یہ اس میں کچھ دنیا کے کام کاج کم کریں، عبادت کا کچھ وقت متعین کریں. اور عبادتوں کے لیے کچھ اہم عبادتوں کو فوکس کریں. خاص طور سے ان عبادتوں کو رمضان کی حد تک ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، ان دنوں کو اصول کریں. تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں. سال بھر تو اللہ معاف کرے ہم سب کو اپنا حال معلوم ہے، آدھی رات ہماری، یہ پون رات 1-2 بجے تک ہم جاگتے رہتے ہیں، تو فجر کے بھی لالے پڑتے ہیں. عام دنوں میں ہمارے فجر کے بھی لالے ہوتے ہیں، فجر بھی مشکل سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، قضا ہو جاتی ہے. تو اب رمضان المبارک ہے تو کم سے کم رمضان میں 1 مہینہ ہم کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، پیٹ کے لیے اٹھ رہے ہیں. اس میں نیت کر لیں کہ پورا رمضان 8 رکعت یا 12 رکعت ہم تہجد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے تہجد. اللہ رب العزت صحیح حدیث میں ہے کہ روزانہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. کتنا بہترین وقت ہے. علماء کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہر مسلمان کو یہ خاص پرائیویٹ ملاقات کے لیے وقت دیا ہے، تہجد کا وقت. ہم کتنے ناقدرے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اورنگ آباد کا MP جو ہے مسلمان ہے، اورنگ آباد کا MP مسلمان ہے. ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ ہمارا MP مجھے اکیلے میں وقت دے، پرائیویٹ ملاقات کے لیے وقت دے. ہر ایک سوچتا ہے. اور اگر کسی کو MP نے وقت دے دیا تو اس کو اپنے اوپر کتنا فخر ہوتا ہے. وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے کسی کو پرائیویٹ ملاقات کے لیے وقت دے دیا، اکیلے میں ملاقات، تو بتائیے وہ کتنا فخر کرتا ہے، کتنا فخر ہوتا ہے انسان کو. تو اللہ رب العزت جو ساری جہاں کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہر مسلمان کو پرائیویٹ ملاقات کے لیے تہجد کا وقت دیا ہے. آ جاؤ میرے سے تنہائی میں ملاقات کر لو، اکیلے میں ملاقات کر لو. لیکن ہم ایسے غافل ہیں کہ ہمیں سونے سے فرصت نہیں ہوتی. کتنی بڑی عبادت. تو کم سے کم رمضان المبارک میں ہم نیت کر لیں کہ 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے خاص ملاقات کا وقت ہے، تہجد پڑھیں. اور یہ بھی دعا کر لیں تہجد میں ہی کہ اللہ یہ جو ہم رمضان میں تہجد پڑھ رہے ہیں آپ زندگی بھر ہمیں توفیق دے دیجیے، زندگی بھر کا تہجد گزار بنا دیجیے، نفع ہی رہے گا. حدیث میں کتنی فضیلت بیان فرمائی، علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کو اٹھنا، قیام اللیل، تہجد ضروری ہے، ضرور تم تہجد پڑھا کرو. فإنه دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی عادت تھی. وقربۃ للرب، اللہ تعالیٰ کا قریب کرنے والا یہ عمل ہے.
اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا یہ عمل ہے. آگے فرمایا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے بچانے کی طاقت پیدا کرتی ہے تہجد. ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہیں، گناہوں سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ یہ تہجد طاقت پیدا کرتی ہے. مَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے بچاتی ہے. تکفیر للسیئات، گناہوں کو معاف کرواتی ہے. اور آخری چیز تو ہمارے بہت فائدے کی ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جسم سے بیماریوں کو کھرچ کر پھینکنے والی ہے، جسم کی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے تہجد کی نماز. صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنے لوگ ہیں پریشان ہوتے ہیں، کتنی بہترین دوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. آج کل اس پر ریسرچ کی گئی پاکستان میں اور کسی اسلامی ملک میں. جو پاگل خانہ تھا، پاگل خانوں میں اس پر ریسرچ کیا گیا. پاگلوں کو اس کی عادت ڈالی گئی کہ وہ تہجد سے اٹھ جائیں، تو چند دنوں کے بعد دیکھیں اکثر پاگل اچھے ہو گئے. اکثر پاگلوں کو اٹھایا گیا تہجد سے. تو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں کتنی طاقت ہے. تو کتنے پاگل اس عمل کی وجہ سے اچھے ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کا دماغ اچھا کر دیا. تہجد کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ کی سچی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ یہ جسم سے بیماریوں کو ختم کرنے والا عمل ہے. ہم پریشان ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں، فلاں جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، فلاں جگہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کسی کو پراپرٹی بیچنی پڑ رہی ہے، کسی کو گھر بیچنا پڑ رہا ہے، پھر بیماری اچھی نہیں ہو رہی. کتنی بہترین دوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ یہ جسم سے بیماریوں کو ختم کرنے والا عمل ہے تہجد کی نماز. خاص اللہ کی رحمت برستی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس وقت میں اٹھ کر انسان دنیا کا بھی کام کرے. اگر فجر کے وقت میں کوئی اٹھ کر جھاڑو بھی مارے تہجد کے وقت میں، اسے بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ملتا ہے. اتنی اللہ کی رحمت برستی ہے اس وقت میں، اتنا اللہ تعالیٰ زمین سے قریب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تہجد کا ہے. رمضان بھر یہ ارادہ کر لیں کہ ہماری تہجد نہیں جائے گی انشاءاللہ. چند دن اہتمام کریں گے اور دعا بھی کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر کا تہجد گزار بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے تہجد کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ سجدوں کا ہے. رمضان المبارک میں تراویح تو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح پورے رمضان پڑھنا ہے، ایک بھی دن ناغا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو نوافل نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد جو پڑھی جاتی ہے 4 رکعت، پھر چاشت کی نماز ہے 8 رکعت، اور اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ 6 رکعت یا 20 رکعت تک روایتیں ہیں. تو ان نمازوں کا اہتمام کرے. یہ نفل نمازیں ہیں. نفل نمازیں انسان کو بہت اللہ کے قریب کرتی ہے. صحیح حدیث میں صحیح ستہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ آہستہ آہستہ نفلوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں انسان کے ہاتھ، کان، انسان کے جسم کا حصہ. کیسے؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ خاص گناہوں سے بچاتے ہیں. اتنا اللہ کا قرب ملتا ہے نوافل کے ذریعے. تو ان نفلوں کا خاص اہتمام کریں کم سے کم رمضان المبارک میں. عام دنوں میں تو ہم سے بہت سی مرتبہ فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے، سنت موقعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو اصول کریں. نفل جو ہے بیکار نماز نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل ایکسٹرا ہے، زائد ہے اور بیکار ہے. نہیں، اس میں کتنا بڑا فائدہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ کے اتنا قریب بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. اتنا اللہ کا قرب نفل سے حاصل ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس کوئی کام کرنے والا ہے، کسی آقا کے پاس، کسی سیٹ کے پاس کوئی شخص کام کرتا ہے، تو جو ملازم اور جو نوکر ایکسٹرا وقت دیتا ہے وہ سیٹ کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے. 8 گھنٹے اگر ڈیوٹی کا وقت ہے، کوئی ملازم ایسا ہے جو 10 گھنٹے دے رہا ہے، وہ سیٹ کے گھر کا بھی کام کر رہا ہے، تو بتاؤ وہ سیٹ کا منظور نظر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سیٹ کی اس پر کتنی نگاہ رحمت ہوتی ہے، سیٹ پھر اس کو کتنا نوازتا ہے. تو یہ نفل بھی ایسے ہی ہے. ایکسٹرا وقت اللہ کو دو، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، اللہ کا خاص قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ کا خاص قرب، خاص اللہ کی رحمت کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی. اس لیے رمضان المبارک میں ان نفلوں کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. تہجد کے وقت میں بھی دعا اور افطار کے وقت میں بھی دعا بھی بہت اہم عمل ہے. خالص دنیا کے لیے کام کرے. خالص انسان دنیا کے لیے دعا کرے. روزی کے لیے دعا کر رہا ہے،
جیسے اپنی بیماری دور ہونے کی دعا کر رہا ہے، تو حالانکہ دعا دنیا کے لیے کر رہا ہے، لیکن دعا ایسا عمل ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا ایسا عمل ہے خالص دنیا کے لیے دعا کرو تب بھی وہ بہت افضل عبادت ہے، اس میں کوئی آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی کوئی چیز اس دعا میں نظر نہیں آ رہی، صرف اپنا مفاد نظر آ رہا ہے۔ انسان پوری دعا میں صرف اپنے فائدے کی بات کرے، اپنے مفاد کی چیز مانگے، تب بھی اتنا بڑا عمل ہے، یہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ ان چند کاموں کو رمضان المبارک میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرے۔